امام حسین جب میدان کربلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا وہ تنگ لباس تو جس کو میں پہن کر میدان جنگ میں جایا کرتا ہوں، مجھے وہ دے دو، نیچے وہ پہنوں گا اور اوپر کھلا لباس پہنوں گا، تاکہ میدان کربلا میں جب میں شہید ہو جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میری لاش پر گھوڑے دوڑیں، میرے اوپر والے کپڑے پھٹ بھی جائیں تو میرا پردہ سلامت رہے۔ امام پاک نے خیمے میں موجود اہل بیت کو آخری سلام پیش کیا۔ سیدنا امام حسین نے جب آخری سلام کیا تو خیمے کے اندر کیا تصویر بنی ہوئی تھی زبان بتا نہیں سکتی۔ ان پردے دار بیویوں پر کیا گزر رہا تھا جب انہیں یقین ہو گیا تھا ہمارے پردے کا محافظ جا رہا ہے، اب واپس نہیں آئے گا۔ ان بچیوں پر کیا حشر ٹوٹا ہوگا جنہیں یہ پتہ چل رہا تھا ہمارا باپ واپس نہیں آئے گا۔ اس بیمار کا کیا عالم ہوگا جو یہ جان رہا ہے کہ میرا باپ بیمار کو چھوڑ کر جا رہا ہے، پھر مجھے پوچھنے واپس نہیں آئے گا۔ سیدنا امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ امام حسین خیمے کے دروازے سے جب باہر نکلے، خیمے کے اندر سے ایک چیخ سنائی دی، رونے کی آواز آئی۔ امام پاک کے دل پر قیامت گزر جاتی ہے۔ واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھا سکینہ بے تاب ہو کر رو رہی ہے۔ امام پاک نے بچی سکینہ کو گلے لگایا، سینے سے چمٹایا، فرمایا بیٹی سکینہ صبر کرو، اب رونا بند کر دو، ابا جان کو رخصت ہو لینے دو، ابا جان کو نہ روکو۔ سکینہ تیرے رونے کے لیے بڑے وقت ہیں، جب میں شہید ہو جاؤں پھر رو لینا، جب میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں پھر رو لینا، جب میرا سر نیزے کی نوک پر چڑھایا جائے پھر رو لینا، مگر اب حسین کے دل کو مزید تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سکینہ مجھے جانے دو، آؤ باپ کے کلیجے سے لگ جاؤ۔ امام حسین کی بچی سکینہ روتی رہی۔ امام حسین الوداع کہہ کر، سلام آخری کہہ کر خیمے سے نکل آئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے، سیدہ زینب نے سوار کرایا۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ سامنے لشکر یزید ہے جس کی تعداد 18,000 سے لے کر 80,000 تک کی ہے۔ چاروں طرف لشکر کا طوفان ہے، انسانوں کا ایک سیلاب ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے چمک رہے ہیں۔ اکیلا فاطمہ کا شیر جو گھبراتا نہیں۔ امام حسین کربلا کے ٹیلے پر چڑھ گئے، پھر لشکر یزید کو آخری خطاب فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، نانا مصطفیٰ پر درود پڑھا، پھر فرمایا ظالم یزید تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تمہیں نہیں معلوم تو سنو، میں وہ حسین ہوں جس کو مصطفیٰ نے کندھوں پر بٹھایا تھا، میں جنت کے جوانوں کا سردار حسین، نبی پاک نے مجھے اپنا پھول کہا تھا، میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ہوں، خدا کا خوف کرو، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، میرے بعد دنیا میں تمہیں اپنے نبی کا نواسہ نظر نہیں آئے گا، بچ جاؤ، خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ ظالم یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین ہمیں واعظ نہ سناؤ، جلدی کرو، یا یزید کی بیعت کا اقرار کرو یا ہمارے مقابلے میں آ جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو میں مدینہ کیوں چھوڑتا، میں مکے کا حرم کیوں چھوڑتا، میرے بچے بانجے بھتیجے شہید کیوں ہوتے، مجھے یزید کی بیعت سے انکار ہے۔ جب امام حسین نے بات مکمل کر لی، فرمایا اچھا پھر میں آ رہا ہوں، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ امام حسین لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے، میرے آقا حسین تنہا ہیں، کربلا کا میدان ہے، قیام کی حالت میں دوڑ دوڑ کر گردن اٹھا کے سینہ تان کے لشکر یزید سے لڑتے ہیں، گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں۔ کربلا میں قیام حسین، پھر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ 32,000 کے لشکر جرار نے تیروں کی بارش کی اکیلے حسین پر۔ کسی نے امام رضا سے پوچھا کہ تمہارے دادا حسین کو میدان کربلا میں کتنے زخم آئے؟ تو امام رضا رو پڑے، فرمایا نہ پوچھو، اصرار کرنے پر روتے روتے آپ کی زبان سے لکھنا جتنے قرآن کے حرف ہیں، سارا جسم تیروں سے چھلنی ہے، زخمی ہیں، جب خون بہنے لگا جسم کمزور ہوا،
تو رکوع میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گھوڑے کی گردن میں بازو نہیں ڈالے، یہ رکوع تھا۔ گھوڑا کربلا کے میدان میں سر پر دوڑ رہا ہے۔ جب گھوڑا بھی زخمی ہو کر ٹھہر گیا تو ظالم یزیدیوں نے امام پاک کے جسم میں برچھیاں ماری۔ ادھر والے برچھیاں مارتے آپ کا جسم ادھر جاتا، ادھر والے برچھیاں مارتے آپ کا جسم ادھر آتا۔ گھوڑے سے زمین پر آتے آتے امام حسین کو 9 منٹ لگے۔ سلام ہو اس شہید پر جس کا جسم 9 منٹ تک نہ گھوڑے کی زمین پر تھا نہ فرش زمین پر۔ 9 منٹ تک برچھیوں اور نیزوں پر معلق رہا۔ قیام بھی مکمل ہو گیا، رکوع بھی مکمل ہو گیا، اب حسین فرش زمین پر گرتے ہیں۔ امام حسین خاک کربلا پر گرے۔ خیال آیا نماز عصر کا وقت قریب ہے، آخری سجدہ کر لوں۔ امام حسین نے جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سر سجدے میں رکھا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، آپ کی گردن میں تیر پیوست تھا، آپ کی گردن مڑی ہوئی تھی۔ پورا زور لگا کر اپنی گردن کو موڑا اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سر سجدے میں رکھا اور عرض کی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ کائنات میں کہرام مچ گیا۔ خدا نے کہا، فرشتوں تم کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کر، ایسا سجدہ تم کہاں سے لاؤ گے جیسا سجدہ حسین کر رہا ہے۔ امام حسین نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، اے اللہ میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ پھر کہا، اے اللہ خدایا میرا گھر لٹ گیا، میری کھیتی کٹ گئی، میں مسافر مہاجر بے وطن ہو گیا، میں نے سب قبول کیا۔ اے بے نیاز خدایا ذرا یہ تو بتا جو کچھ تیری خاطر میں نے کیا کیا تو بھی راضی ہوا یا نہیں؟ امام حسین نے کان لگا کر سنا تو پردہ غیب سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔